واجب احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے حوالے سے ماہ ربیع الاول کی ابتدا ہی سے گفتگو کا سلسلہ چلا رہا ہے۔ آخر میں آ کر اس عنوان کے تحت بات خدا بزرگ تو قصہ مختصر یا آنچ ہم دارن تو تنہا داری، چونکہ 9 ایسی بنیادی باتیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسولوں پر فوقیت دی ہے، افضلیت عطا فرمائی، اور انہی باتوں کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الکل بنے، امام الانس، امام الجن، امام الانبیاء، امام الملائکہ، درجہ بدرجہ اللہ پاک نے یہ منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے اس دنیا کی طرف واپسی ہو رہی تھی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الکل بنا دیے گئے تھے، پورے کائنات کے امام، اللہ کے بعد آپ کا مقام۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے میں نے 9 باتیں شروع کر رکھی تھی، لیکن ایک بات اتنی تفصیل طلب ہو گئی کہ گفتگو کا سلسلہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا۔ ابھی بھی تقریباً اسی ضمن میں 4-5 باتیں عرض کر چکا ہوں اور 4-5 باتیں رہ گئے ہیں۔ زندگی رہی تو کسی وقت اس حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے گی کہ مزید اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا کیا مقام عطا فرمایا۔ میرے محترم دوستو، اس وقت 2 بنیادی باتوں کے حوالے سے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں گفتگو کرنی ہے، اس لیے آج کی اس جمعے میں موضوع کچھ چینج ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مملکت پاکستان معیشت کے حوالے سے ایک انتہائی نازک پل صراط پہ یہ ملک کڑا ہے۔ اندر سے ملکی نظام اس قدر معیشت کے حوالے سے کھوکھلا ہو چکا ہے کہ بس محض اللہ کی فضل سے قائم ہے، وگرنہ ہمارے تمام منصوبے رائگان، ہمارے تمام تر باغ دوڑ ناکام، دنیا کی قوموں کو بھی ہم پہ بھروسہ باقی نہیں رہا کہ مزید وہ ہمیں کچھ قرض دے کر ہم اپنی معیشت کو کچھ سنبھالا دے سکیں۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، دنیا کی قومیں ہم سے کیوں روٹ گئی؟ چلیے ملت کفریہ تو کفریہ ہے، ان سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، لیکن ملت اسلامیہ کیوں روٹ گئی ہم سے؟ جو انما المؤمنون اخوانا ہمارے بھائی تھے، کلمہ گو تھے، وہ کیوں روٹ گئے؟ وہ اس نازک وقت، اس نازک گھڑی میں ہمیں تنہا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میرے محترم دوستو، میں قرآن حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا، باقی دنیاوی معاملات کیا ہے کیا نہیں ہے وہ معیشت کے ماہر اس کو بہتر انداز سے بتا سکتے ہیں، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا، میرا وہ موضوع بھی نہیں ہے اور اس سے میرا تعلق بھی نہیں ہے۔ میں صرف اس بنیاد پہ کہ اس وقت پوری دنیا میں ہم تنہا کیوں ہو گئے، کیا وجہ ہے، کوئی ہمارے ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ عالم اسلام ہی کی بات کر رہا،
ہمیشہ جو ہم پہ بھروسہ رکھتا تھا، آج اس قدر ہم پہ ان کا بھروسہ کیوں اٹھ گیا؟ صرف اتنی بات ایک جملے میں اگر میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی قومیں خصوصاً عالم اسلام ہم سے نہیں روٹا ہے، بلکہ اس وقت اللہ رب العزت ہم سے روٹے ہوئے ہیں۔ جب اللہ رب العزت روٹ جائے اور پورے عالم آپ کے ساتھ ہو تو بھی فائدہ نہیں۔ ہماری پشتوں کے ایک نامور شاعر گزرے ہیں، تصوف کے حوالے سے بہت ہی عظیم انسان تھے، اور ان کا ایک ایک شعر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب یہ انسان کی بات ہے کہ وہ ان کے اشعار کو دنیا پر فٹ کرے یا آخرت پر فٹ کرے، وہ انسانوں سے محبت پر فٹ کرے یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت پر فٹ کرے۔ یہ انسانوں کے اپنے ذہن کی بات ہے، جیسے موبائل انسان کے ہاتھ میں آ جائے، ابھی آپ کی مرضی ہے اس کے استعمال آپ کیسے کر رہے، اچھا کر رہے برا کر رہے۔ دکاندار نے تو آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا، آگے دکاندار کی ذمہ داری ختم، اب آپ کی ذمہ داری شروع۔ آپ اس کا طریقہ استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اب ہمارے پاس بھی ہے، ہمیں تو دوسرا استعمال کا طریقہ اس کا آتا بھی نہیں ہے، نہ وقت کی گنجائش ہے کہ ہم دوسرے چیزیں اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ البتہ یہ ہے کہ الحمدللہ روز مرہ 50-60 مسائل کے حوالے سے اس موبائل کے ذریعے گفتگو ضرور ہوتی ہے، لوگوں کو رہنمائی ضرور ملتی ہے۔ ہمارا استعمال تو یہ ہے، ایسے نازک مسائل پہلے سامنے آتے ہوئے شرمسار ہوتے تھے کہ بھئی یہ مسئلہ پوچھ لے نہ پوچھ لے، بڑا نازک سے صورتحال ہو جاتا۔ اب یہ ہے کہ پردے میں رہ کر کلم کلا وہ مسائل جو سامنے آ کر نہیں پوچھے جا سکتے اس کے ذریعے پوچھ لیتے۔ ہمارے بہت سے بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حج گروپ میں جب جانا ہوتا تھا تو خواتین بھی ساتھ ہوتے تھے، تو بسا اوقات خواتین کے ایسے مسائل سامنے آتے تھے کہ وہ بیچاری کوشش کرتی شوہر کے ذریعے، لیکن شوہر سمجھ نہیں پاتا کہ میں کیا کہوں۔ تو کئی بار ایسا بھی ہوا کیونکہ شوہر نے آ کر کہا کہ گھر والی کے کچھ مسائل ہے آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے، پھر میں وقت دے دیتا۔ کبھی ایسے ہوتے کہ وہ خواتین شرم کی وجہ سے شوہر کو کہتے کہ آپ چلی جائے قاری صاحب سے بات کرنا ہے۔ میں نے کہا شوہر سے بڑھ کر آپ کی پردہ وہ کون ہوگا؟ ایسا بھی ہے۔ پھر یہ اللہ پاک نے ان کے لیے ایک پردے کا نظام قائم کیا ہے، تو اب طریقے استعمال کی بات ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اب جیسے کہ میں نے عرض کیا اس حوالے سے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ دین ہے کیا؟ دین ہے کیا؟ اگر ہم احسن طریقے سے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو خدا کی قسم دنیا میں کبھی ہم خوار نہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی، جس کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جس وقت وہ خلافت کی ذمہ داریاں اس نے سنبھال لی، صرف ایک مثال کے لیے آپ کے ذہنوں پر بات عرض کر رہا ہوں۔ جس وقت خانوازہ اہل بیت رسول کا اندوہناک سانحہ ہوا کربلا کے میدان میں سن ہجری 60-61 میں، یعنی 60 سے شروع ہوا تھا، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم میں آ کر اس سانحے کی انتہا ہو گئی۔
تو یہ 60 ہجری کے اختتامی لمحات تھے جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر کے روانہ ہوئے تھے، اور جو سانحہ ہوا ہے وہ سن 61 ہجری کے ابتدائی مہینے میں ہوا، محرم الحرام کے مہینے۔ اس کے بعد اس گھرانے سے 4 افراد ایک کے بعد دیگر خلافت کی کرسی پر متمکن ضرور ہوئے لیکن چل نہیں سکے۔ یہ سانحہ اس قدر افسوسناک تھا کہ مسلمانوں کے لیے حکومت کا سنبھالنا، خلافت کا سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ کے بعد دیگر سلسلہ ہی ختم ہو گیا، کوئی نہیں تھا کہ خلافت اسلامی کی ذمہ داری کو سنبھالے۔ اس وقت مدینے کا رہائشی مروان ابن الحکم، یہ مدینہ المنورہ کا رہائشی ہے، وہیں آ کر آباد ہوا تھا، چلو بنو امیہ سے تعلق تھا، بنو امیہ مکے میں تھے، پھر حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، یہ بھی ان میں تھا۔ اس کو حالات کی وجہ سے کوفہ بھیج دیا گیا کہ آپ وہاں جائے تاکہ آپ کی طرف لوگوں کی نگاہ نہ اٹھے حالات کی خراب ہونے کی، آپ کوفہ چلے جائیں۔ مروان ابن الحکم نے مدینے سے سفر ہجرت کر کے کوفہ کو اپنا مقام بنا لیا۔ جب یہ حالات پیش آ گئی، کوئی نہیں تھا جو خلافت اسلامی کی ذمہ داری کو سنبھالے، تو اس وقت مروان ابن الحکم کے دل میں اللہ نے ڈالا، اس نے خلافت کی کرسی سنبھالی۔ یہ بنو امیہ کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، خلافت بنو امیہ کا آغاز مروان سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد عبد الملک ابن مروان اچھے انسان تھے، اچھے انسان تھے، بہت اس نے کام کیے اسلامی تاریخ کے حوالے سے، لیکن اللہ کی شان کتابوں میں آتا ہے کہ عبد الملک ابن مروان جب بھی روزانہ آتا دربار میں مسائل لوگوں کی سننے کے لیے، تو سوائے غم کے اور سوائے واقعات کے کوئی بات بھی سامنے نہ آتی، پریشانی کی باتیں آتی، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ شورش برپا ہوا، فلاں جگہ یہ واقعات ہوئے ہیں۔ ابھی جیسے خبروں کے سامنے آج کل بیٹھ جاؤ، فلاں جگہ والد نے اٹھ کر اپنی بیوی اور 3 بچوں کو قتل کر دیا، بھائی نے اٹھ کر بھائی کو مار دیا، بیٹے نے اٹھ کر باپ کو قتل کر دیا۔ خدا کی قسم خبریں سنتے انسان کسی کے نہ سنے، کم از کم بلڈ پریشر تو نارمل رہے گا۔ کیا خبریں ہم سن رہے، روزانہ دل دکھی ہو جاتے، معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پھر کس ظالم کس درندگی کے ساتھ ان کو شہید کر دیتے ہیں، چھوٹے معصوم بچوں کو، کیا کیا ہوگا۔ تو کچھ اس قسم کے واقعات تھے، اور بلکہ اس سے بڑھ کر تھے۔ تو ایک دن عبد الملک بن مروان نے کہا کہ ایک دن خلافت کی کرسی پر جب میں بیٹھوں گا، اعلان کر دیا کل کا دن کوئی غم کی خبر مجھ تک آنے نہ پائے، بس کل کا دن خوشی کی خبروں کے لیے، کوئی خبر آئے تو خوشی کی خبر مجھ تک پہنچے، کوئی غم پریشانی کی خبر نہ آئے، بس کم از کم کل کا دن تو کچھ خوشی میں گزر جائے، راحت میں گزر جائے۔ اللہ کی شان، اس نے تو یہ سوچا، اللہ پاک نے اس وقت کیا ارادہ کیا تھا، یہ تو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، بندہ جتنے بھی ارادہ کرے اللہ کے ارادے پر غالب نہیں ہو سکتا، اللہ کا ارادہ بندے کے ارادے پر غالب ہو جاتے۔ اب عبد الملک ابن مروان خلافت اسلامیہ کا عظیم علم بردار، سوچے یہ کہ کل کا دن میں خوشی سے گزاروں گا، تاریخ کیا بتاتا ہے، اس دن سجایا گیا دربار کو، خوشی کے اسباب رکھ دیے گئے، کوئی غم کے واقع قریب نہ آئے اور کوئی ایسی پریشانی کی بات قریب نہ آئے۔ دربار میں بھی یہی کہا گیا کہ کوئی غم والا شخص ہو، واقعات ہو، اس کو روک دو، بس خوشی کی خبر کو آنے دو۔ اور کہا کہ اپنی پھر آیا وہاں سے محل یا جو بھی سمجھ لی تھی بالاکونی پر بیٹا، فروٹ کھا رہا تھا،
اس کے خدام اس کو فروٹ کھلا رہے تھے، خوشی کا یہ دن گزارنا چاہتا تھا۔ ایک کنیز نے انگور کا ایک دانہ اس کے منہ میں رکھا۔ اب جس وقت انگور کا دانہ اس کے منہ میں تھا، اس وقت اچانک اس کو کانسی آ گئی، عبد الملک بن مروان کو کانسی آئی۔ کانسی کے ساتھ جو ہے یہ باہر کا ہوا اندر انسان لے لیتے، پھیپھڑوں میں چلے جاتے، وہ انگور کا دانہ منہ میں تھا۔ وہ جیسے ہی سانس کو کھینچا، وہ انگور کا دانہ چلا گیا اور سانس کی نالی میں پھنس گیا۔ بہت کوشش کی، نہیں نکل سکا، اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ جس دن کو وہ خوشی سے منانا چاہتا تھا، وہ تاریخ کا انتہائی المناک دن بن گیا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی بس کی باتیں نہیں۔ وقت کا حاکم حکمران، لیکن وہ بھی جس دن کو خوشی سے منانا چاہتا تھا، وہ دن تاریخ کا سب سے المناک اور غمناک دن بن گیا۔ پھر اس کے بعد اس کے بیٹے سلمان بیٹا، پھر سلمان بھی جوانی میں چلے گئے، تو اس کے بعد ولید بیٹا۔ محمد ابن قاسم کا واقعہ ولید کے زمانے میں پیش آیا۔ عین دوپہر میں یہ عظیم غروب، یہ سورج جو ہے وہ غروب ہوا، سازشوں کی وجہ سے، اپنوں کی سازش، منافقت۔ پھر جب اس ولید کے بیٹے کو تخت پر بٹھانا چاہا تو اس کو خلعت شاہی کی جب پہنا دی گئی، دربار میں آیا، وہ 16 سال کا بچہ تھا، وہ خلعت اس کے پیچھے یوں جس طرح وہ قمیص بڑا کسی بچے کو پہنایا جائے تو کہاں وہ سنبھال سکتا ہے؟ تو لوگوں نے سوچا نہیں، یہ ابھی تک خلافت کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، کیا کیا جائے؟ اب فیصلہ ہوا کہ اس ٹائم مدینے کی گورنر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رشتے میں عبد الملک کے بھائی عبدالعزیز کے صاحبزادے بھی ہیں اور عبد الملک کے داماد بھی تھے، فاطمہ بنت عبد الملک ان کے عقد میں آئی تھی، کہ ان کو بلا کر کے خلافت کی ذمہ داریاں ان کو دے دی جائیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو بتیجا تھا عبد الملک ابن مروان کا، عبدالعزیز جو عبد الملک کا چھوٹا بھائی، اس کا بیٹا تھا، ان کو کہا فوراً پہنچو۔ پھر اس پر خلعت ان کو پہنائے گئے، کہا آج سے آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ، مسلمانوں نے جو دور دیکھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں، اسلامی سلطنت اور یہ خلافت اسلامیہ کے جو دور دیکھا، خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر انسان پلے نہیں سماتا، یا اللہ یہ کس قسم کے انسان تھے، یہ کیسا عظیم انسان تھا۔ کہا کہ سلمان کے دور میں سلمان نے کیا کہا کہ تم لوگ بازاروں کو آباد کرو، خوب مارکیٹیں آباد کرو، بازار آباد کرو، کسی کی ایسی زمینوں میں شاہراہ پر اس کو مارکیٹ بناؤ، بلڈنگ بناؤ۔ اس کا سوچ یہ تھا۔ اس کی دور میں، عبد الملک کے بڑے بیٹے کی دور میں بازاریں آباد کیے گئے، بازاریں آباد کی گئی، خوب مارکیٹیں سجائی گئی، بہت کچھ ہوا۔ اور جب وہ چل بسا، اس کے بعد جو اس کا بھائی بیٹا ولید بیٹا، تو ولید کا سوچ یہ تھا کہ زمینوں کو آباد کرنا، اس کا تصور یہ تھا خوب، تاکہ زمین غلوں والی زیادہ ہو جائے، نہری نظام کو ادھر سے ادھر لے جاؤ، ادھر سے ادھر لے جاؤ، بنجر زمین کہاں ہے، ویران زمین کہاں ہے، وہاں تک نہر پہنچا دو، یہاں تک نہر، پوری زمین کو اس نے لہلہاتی کھیتوں میں تبدیل کر دیا، باغات میں تبدیل، اس کا سوچ یہ تھا۔ تو سلمان کے دور میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہاں بھائی کتنی دکانیں ہیں؟ بھائی میری تو 2 دکانیں، کہا ہو میری تو 5 دکانیں ہیں، کسی کی 5 تھی، دوسرے سے پوچھتے کتنی دکانیں؟ میری تو 10 ہو گئی، وہ کتنے ہو؟ یعنی یہ مقابلہ تھا لوگوں کا، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بلڈنگیں کتنی ہو گئی، دکانیں کتنی ہو گئی۔ اور اس کی بائی ولید کی دور میں پھر یہ تھا کہ لوگ پوچھتے تھے بھائی کتنی زمین آباد کر لی، تمہاری زمین سے کتنے غلے بوریاں نکل آئی، گندم کی کتنی بوریاں ہو گئی، چاول کی کیا، یہ ایک دوسرے سے، اس لیے کہ حکمران کے سوچ کا اثر عوام پہ پڑتا ہے، حاکم وقت کی سوچ کا اثر عوام پہ پڑتا ہے۔ اور جب حضرت عمر ابن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو آپ نے فرمایا مساجد کو آباد کرو،
5 وقت نمازی مسجد میں آئے، بازاروں میں اذان کے وقت کوئی دکان کھلی نہ ہو، بازاروں میں خرید فروخت کرنے والا کوئی نظر نہ آئے، مسجد میں فرض نماز کے اوقات میں مسجد بری ہونی چاہیے۔ سوچ بدل گئے۔ پھر لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے کتنی نمازیں باجماعت ہو گئی، کسی کوشش کی تھی 5 کی 4 ہو گئی، ایک پر جب پہنچے تو سلام ہو گیا تھا، کسی کوشش کرو 5 وقت مسجد میں۔ لوگوں کی تصور یہ ہو گیا تھا۔ نمازیں کتنی ہو گئی، قرآن کی تلاوت کی آج کتنے پارے پڑھے، 2 پڑھے، یار میں نے تو آج 5 پڑھے۔ سوچ سوچ سوچ۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک وقت بادشاہ تھا، ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ شکار جاتے پرانے وقتوں میں ایسے ہی ہوتا تھا، شکار میں جاتے جاتے ساتھی آگے نکل گئی، یہ کہیں اور راستے پر چلا گیا۔ تو اچانک پیاس لگی، قریب دیکھا تو ایک باغ نظر آیا، چلو وہاں پانی ہوگا، کچھ ہوگا پی لوں۔ اپنے آپ کو تعارف نہیں کرایا، پروٹوکول تاکہ نہ ہو، اکیلا تھا، گھوڑے پر سوار شکار کرنے سے آیا تھا۔ جا کر اس باغ میں بیٹھ گیا۔ جو باغبان تھا، مالک تھا، وہ خود ہی رکھوالا بھی تھا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، تعارف نہیں کیا۔ کہا پیاس لگی ہے، مسافر ہوں، آپ ایک گلاس یا کچھ پانی یا کچھ شربت دے۔ اس نے کہا شربت بنا کر دی دو۔ کہا سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ سامنے انار کا درخت تھا، اس میں سے ایک دانہ نکالا، اس کو نچوڑ، گلاس بھر گیا۔ اب اس نے جب پیا، جو حاکم وقت بادشاہ تھا، جب پیا حیران ہوا، میرے سلطنت میں اتنے خوبصورت باغ ہے اور مجھے پتہ نہیں چلا، یہ تو میں کب کے قبضہ کر لیتا، ایک انار کے دانے سے اتنا بڑا گلاس بھر گیا۔ صبر، جب میں اپنے واپس محل میں جاؤں آرڈر کر دوں گا کہ اس باغ کو یہ حکومت کے کام آ رہا ہے، اس لیے اس کو اس کے حوالے کر دے، تم فارغ ہو۔ جیسے عام طور پر اونے پونے حکومت کو جس چیز کی ضرورت ہے اونے پونے دام و فروخت کر دیتے، پھر فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے یہ الگ داستان ہے۔ تو بادشاہ کے ذہن میں آیا کہ جاؤں میں ذرا سلطنت کی ذمہ داری سنبھالوں، اس باغ کو قبضہ کروں گا۔ اس سے پھر کہا کہ آپ دوسرا ایک گلاس بنا کر دے دے۔ کہا کہ اس نے دوسرا انار اسی جگہ سے اسی سائز کا توڑا، جب اس کو نچوڑا آدھا گلاس بھر گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا یہ کیا ہو گیا؟ پہلے والے انار سے گلاس بھر گیا اور اس سے آدھا گلاس بھی بمشکل۔ کہا کہ آپ نے دیکھا درخت وہی ہے، دانہ بھی ویسا ہی تھا، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں تھی۔ کہاں سب کچھ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس باغوان سوچ میں پڑ گیا کہ جو بادشاہ تھا شکاری کے لباس میں، اس نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہ اللہ رحم فرمائے۔ کسی نے ہوا کیا، کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ انار ہے، ہو جاتے، کسی میں جوس زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، اس میں کم ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، کسی مسئلہ وہ نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں فرق آیا ہے۔ اب وہ نہیں جانتے تھے کہ بادشاہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ کہا ہمارے ملک کی بادشاہ کی نیت میں لگتا ہے فرق آیا ہے، اس لیے کہ اس کا اثر جب بادشاہ کی نیت میں فرق آ جائے تو پھر اس کا اثر ہمارے باغوں پر بھی پڑتا ہے، میووں پر بھی پڑتا ہے، غلوں پر بھی پڑتا ہے۔ اس نے اندر اندر توبہ کی، اللہ میں نہیں قبضہ کروں گا، جو کہ تو اس باغ کو رکھوں، یہی اس کا مالک ہے، اسی کے ساتھ رہے۔ بس اپنی نیت جب صاف کی، کہا ابھی توڑ کے دکھاتے، کہو جو اب گلاس بھر گیا۔ خوشی سے پورے نہیں سمایا باغبان، کہا کہ شکر الحمدللہ، بس تھوڑا سا خلل آیا تھا بادشاہ کی نیت میں، اب ٹھیک ہو گیا۔ جب ایران سے مال، اس قدر مال ملا کسریٰ کے ایوان سے، اللہ حضرت سعد وقاص رضی اللہ عنہ اس وقت فاتح ایران تھے، وہ سب کے سب لے کر کے مدینہ کو روانہ کر دیا۔ کہ فجر رات کو پہنچا، فجر کا وقت تھا، مسجد نبوی کے دروازے کے باہر اس خزانے کے ڈھیر لگا دیے، کیا ہیرے، کیا جواہرات، کیا سونا، کیا چاندی، کیا کچھ اس میں نہیں تھا، حتیٰ کہ کسریٰ کے تاج کے ایک ایک موتی اتنا قیمتی کہ پوری دنیا خریدی جا سکتی تھی، وہ اس میں موجود تھے، اس کے تخت کے جواہرات تھے، بہت کچھ تھا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب وہ آئے، خدا کی قسم ایسا نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ یہ سونے کا ڈیر ہے یا مٹی کا ڈیر ہے. گیا فجر کی نماز پڑھائی، واپس آئے، کہا کہ مدینے میں اعلان کر دو، جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے، جو مساکین ہے، جو محتاج، سب مسجد نبوی کے دروازے پر آ جاؤ. ایران سے مال آئے سب تقسیم کر دیں. ایسا نہیں تھا کہ 5 لاکھ تم لے لو 1 لاکھ تم نے، بر بر کے ہاتھوں ان کے دامن بڑھتے جاتے. کسی کی نصیب میں کون سا ہیرا آ رہے، کسی کی قسمت میں کون سا جواہرات آ رہے. تقسیم سے پہلے ایک خط حضرت سعد بن وقاص کا تھا اور حضرت عمر فاروق کے نام تھا. حضرت عمر فاروق نے خط کھول، الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی نے یہ واقعہ لکھا ہے، کہا کہ وہ خط انہوں نے کھولا، حضرت عمر فاروق نے پڑھا اور کھولنے کے بعد اس میں پڑھا سعد وقاص کی، اس میں خط تھا: اما بعد امیر المؤمنین، یقیناً اس وقت آپ خزانے کی ڈیر پر ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے تاریخ اسلام میں اتنا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں آیا جو اس وقت آیا اور جس کے کنارے اس وقت آپ کھڑے ہوں گے اور میرا خط کھول کر کے پڑھ رہے ہوں گے. امیر المومنین، یہ بات اس قدر تعجب خیز نہیں ہے کہ اتنے عظیم خزانے کا ڈیر مسلمانوں کے ہاتھوں لگا ہے، یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے. سب سے بڑی تعجب خیز بات یہ ہے کہ میرے سپاہیوں میں ادنا سے ادنا سپاہی نے بھی ایک سوئی کی برابر بھی خیانت نہیں کی، جو ملا لا کر خزانے کی ڈھیر پر رکھ دیا. اتنی خیانت بھی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ واقعی اللہ نے کیسی سپاہی ہمیں دی. آپ کی دائیں طرف پشت کی طرف حضرت علی کھڑے ہیں، وہ بھی خط پڑھ رہے ہیں. حضرت علی نے بھی خط پڑھ لیا. امیر المؤمنین، میں بتاؤں ایسا کیوں ہے؟ آپ کی سپاہیوں میں ایک بھی خیانت کرنے والا خائن نہیں ہے. ایک سوئی بھی مل کر اس نے لا کر رکھ دیا کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہاں بھائی علی بتاؤ. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بتاؤ میرے بھائی علی ایسا کیوں ہے؟ فرمائے یہ اس لیے ہے کہ آپ خود امین ہیں، اللہ نے آپ کو ساتھی سپاہی بھی امین کیا. اگر آپ میں خیانت ہوتی تو پھر آپ کے تمام عمال، افسران، سپاہی وہ بھی خائن ہوتے. جب سپاہیوں میں خیانت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر خیانت سے پاک ہے. یہی وہ وقت ہے میرے محترم دوستو. حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صفت کے حامل تھے. جب اس نے کرسی سنبھالی، اعلان کر دیا تمام ظالمانہ ٹیکس ختم، کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. مسلمانوں سے کہا کہ مسلمان صرف زکوٰۃ اور عشر لا کر بیت المال میں جمع کر دے، اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. وزیر خزانہ، محکمہ خزانے کے انچارج آیا، یا امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ ٹیکس لوگوں سے ہم نہیں لیں گے، سپاہی ہیں ان کی تنخواہیں ہیں، عمال حکومت ہیں ان کی تنخواہیں ہیں، ملک کے بجٹ کا معاملات ہے، خالی زکوٰۃ اور خالی عشر سے کیسے پورا ہوگا؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہم نے اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا ہے. ظالمانہ ٹیکس ختم کر دو، صرف زکوٰۃ عشر مسلمانوں سے کہو لا کر بیت المال میں جمع کر دو، وہ بھی سال میں ایک دفعہ. اور جب اعلان ہوا میرے محترم دوستو، سب ٹیکسز ظالمانہ ختم کر دیے گئے. خزانہ اتنا بھر گیا کہ سپاہیوں کے، حکومت کے جتنے کام کرنے والے سب کی تنخواہیں بھی نکل جاتے، بیت المال میں ایک ذرے کا فرق بھی نہ آتا. اتنی برکت ہے اللہ کی. اور وہ وقت تھا کہ زکوٰۃ دینے والے موجود، بیت المال میں بھی اعلان ہو گیا کہ مزید گنجائش نہیں ہے، مسلمانوں میں تقسیم کر دو. یہی وہ وقت تھا کہ لوگ مال لے کر نکل رہے تھے بازاروں میں، لینے والا کوئی نہیں تھا. لینے والا کوئی کا نہیں. ہم خود
صاحب نصاب ہیں، ہم خود زکات نکالنے والے، بھائی ہم لینے والے، کوئی آدمی نہیں ملتا تھا کہ زکات لے لے. یہ اللہ نے یہ وقت بھی دکھایا مسلمانوں. اگر آج اعلان ہو جائے کوئٹہ میں، مستحقین جمع ہو جائے، زکات ملے گی انشاءاللہ، یہاں کلین تو پشین سے آگے چل جائے گا اور یہاں کا مستوم سے آگے چلا جائے گا. سب مستحقین بن گئے. اگر جو نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ کو مستحقین میں. اب تو صورتحال یہ، اس وقت یہ صورتحال. میرے محترم دوستو، وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سودی لین دین کو ان لوگوں نے ختم کر. آج ہماری معیشت کا جو بیٹھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے کراچی میں تمام ملکیں، تمام متفق کر کے علماء جمع تھی کہ خدا کے لیے اس سود کی مسئلے کو حل کر دو، ورنہ اس ملک کا نظام بیٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ چند سال قبل ایک نکاح میں جانا ہوا تو ایک تھے، بعد میں پتہ چلا کوئی معیشت کے ماہر کسی بینک کے بڑے تھے. مجھے کہا مولوی صاحب یہ آپ لوگ سود کے خلاف کیوں ہیں؟ میں نے کہا میں تو سود کے خلاف نہیں ہوں. جن آپ لوگ تقریریں کرتے ہیں لوگوں کو کسی سود ہے تو سود ہے. نہیں، میں تو خلاف نہیں ہوں. تو پھر میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ سودی لین دین کو چھوڑ دو. اللہ فرماتے ہیں کہ سودی معاملات میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے. میں کون ہوں اس حوالے سے گفتگو کرنے والا؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں. کہا تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ میں نے کہا جیسے اسلامی ممالک جو سود نہیں لیتے وہ بھی تو چل رہے ہیں. اللہ نے ان کو نوازا ہے اس بنیاد پہ کہ وہ سود نہیں لیتے. اور ان کے پیسے، بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پیسے امریکہ کی بینکوں میں ہیں، وہ سود نہیں لیتے، چھوڑ دیتے. اسی پر پھر عالمی بینک والے، عالمی IMF والے وہی سود لے کر غریب ملکوں پر اپنے حکم پہ چلاتے ہیں. ان کے پاس کون سا مال آیا، کہاں سے آیا؟ یہی مسلمان ملکوں کے سود کے پیسے جو ان کے پاس چل جاتے. مسلمان ملک پر لیتے نہیں ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں آ جاتے. ان علماء نے درد دل لوگوں کے سامنے رکھ دیا. حکومت خدا کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کر دو، خدا کے لیے سودی لعنت کو ختم کر دو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سودی معاملات کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. اگر تم میں ایمان ہے تو سودی لین دین کو چھوڑ دو. اگر تم نہیں چھوڑتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. پھر آؤ، گناہ تو اور بھی بہت ہے، سخت سے سخت گناہ ہے. شدید وعید قرآن میں جس گناہ پر آئی ہے وہ سود ہے. اتنی سخت وعید کسی اور گناہ پہ نہیں ہے. راخص سے بینکوں کی پیسے یہ ولی خورے سود تاخو منافذہ تو په بوتل کې شراب خرڅه او بالا په دې لیبل د زمزم لګولې دي. ستا په دا لیبل به هغه شراب په زمزم بدل شي. دننه شراب دی او بالا په لیکل دي زمزم، نو دا به زمزم جوړ شي په لیکلو. خورې سود او وایي چې دا منافع ده. ستا په دا منافع په لږ باندې به سود په منافع بدل شي. یو طرف ته د خدای د رسول سره په حالت د جنگ کې خورا سود وہی معاملات، کور کی پریشانی دا، کاروبار کی کم خواب دا پریشانی حل سی. ستاپ گرد معاملات کی سود شامل دے. وسلم حدیث سے چی پا کم مال کی سود شامل سی آغا مال دا ور دے چی تباہ و برباد. وہ دوسرے مرتبہ دعا کرنا نن زمین دا مب چی کم مسئلہ دا لویا مسئلہ دا چی سود در سوچ میں دا سرانوزو پا خدای کی دا ملک معیشت برابر سی. کہ ملک نظام برابر ہے اور بد سودی لین دین ختم ہے. بینکو نظام بس صحیح کہ یو بینک دا سستا الا ماشاءاللہ یو نیم کا دا سی گرد سودی پر نظام کی دی. حسن حدیث تی سود لکن کی والا باندی لعنت
سود اخستون کی والا باندې لعنت، سود ورکون کی والا باندې لعنت، د سود چوکیداری کون کی والا باندې لعنت، د سود د پاره گواهی ورکون کی لس کس باندې د یو سود متعلق لعنت راغلی دی. زبدا ولی نو آیما چې د بینک چوکیداری لا حرام ده، د بینک کلرکی لا حرام ده، د بینک کی ہر قسم کاروبار کول حرام دی، ذکر چې التګر د معاملات سودی دیں گے. میں کیوں نہ کہوں، جو سودی مراکز ہیں میں یہی کہوں گا ایسے بینکوں کی چوکیداری بھی حرام ہے، وہاں کی کلرکی بھی حرام ہے، وہاں لکھنے والے بھی حرام، جہاں سود معاملات ہوتے. میں تو مجبور ہوں، مولانا یوسف صاحب جوانی شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت کیا کرے، پیسے کہاں رکھے، گھر میں رکھتے ہیں چور ہزاروں ہے، جیب میں رکھے تو ڈاکو سامنے کھڑے ہو جاتے، کہیں تو رکھنے پڑیں گے. فرمایا پھر بینک کی سیونگ اکاؤنٹ میں مت رکھو، کرنٹ میں رکھو، تب بھی اللہ سے توبہ استغفار کرو. تم تو سود نہیں کھاؤ گے لیکن تمہارے پیسے بینک والے آگے سود پر دیں گے. ہمارے ملک کا جو نظام کا بیڑا غرق ہے یہ سود کی وجہ سے. یہ کل پرسوں جو علماء جمع تھے یہ ایسے نہیں تھے، یہ خالی کھلی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا یہ اعلان جنگ ہے. چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے پھر فیصلہ کرو تم میں ایمان نہیں، تم مومن نہیں ہو. اگر مومن ہوتے تو سود کو چھوڑ دو. اس لیے میرے محترم دوستو، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل نہ کریں، پورے کے پورے اسلام پر نہ آئے، خدا کی قسم اس وقت تک ہمارے حالات سدھر نہیں سکتا. ہمارے ہاں پیسوں کی کمی نہیں. ایک تو یہ خیانت کے کیڑا جو اس ملک کو لگا ہے. ابھی پچھلے جو آپ کی موٹر ویز سکر حیدرآباد موٹر وے، کوئی غریب نہیں تھا، ریڑھی والے نہیں تھے، کوئی طلباء نہیں تھے، علماء نہیں تھے، اے سی اور ڈی سی عہدے پر بیٹھنے والے اربوں کربوں کی کرپشن کر کے بھاگ گئے. کس سے ہم گیلا کریں؟ ملکی نظام میں جو خانہ پوری ہوئی ہیں، جو آئے ہیں، وہ اس قسم کے ہیں. اللہ نے بہت دیا ہے اس ملک کو، لیکن جو چلانے والے ہیں وہ بدبخت ہیں. گیس نہیں، یہ گیس نہیں، یہ گیس نہیں. اللہ کے خزانے ہیں گیس کے، جو تقسیم کن انسان ہے وہ بدبخت ہے. بجلی نہیں ہے، بجلی کے خزانے ہیں اس ملک میں، تقسیم کرنے والے بدبخت ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے اس ملک کو ہر چیز سے نوازے، خدا کی قسم. آج بھی سیلاب والے بے آسرا پڑے ہیں، بے آسرا پڑے ہیں، خدا کی قسم. کیا پانی پیتے ہیں؟ زہر آلود پانی پیتے ہیں. کہاں گئے وہ پیسے؟ ان کی مدد کی حکومت کے وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یہاں کرپشن سے کسی کو رکنے کا موقع تو ملے، جیبیں نہیں بھرتے. آپ بلوچستان کے ایک سیکرٹری خزانہ تھے پرانا، اتنا پیسہ تھا کہ وہ کہاں مزید رکھوں، جگہ ہی نہیں مل گئی. پرانے سوٹکیس بھی بھر گئے، پرانے ٹینکے بھی بھر گئے، حتیٰ کہ جو پلنگے تھے وہ فوم کی جگہ نوٹوں کی گدڑے بچھا دیے، بھیڑا گھر کر کے رکھ دیا. خدا کی قسم جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح رخ پر نہیں لائیں گے، اللہ پاک کا اس وقت تک ہم پہ رحم نہیں آئے. ایک تو یہ کہ اللہ پاک اس ملک کو سودی لعنت سے پاک کرے، اللہ پاک ہم سب کو سودی لعنت سے پاک کرے. یہ بچت اسکیموں میں جو آپ کا پیسہ ہے، بیمہ پالیسیوں میں ہے، خدا کے لیے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ، بندوں کے سامنے نہیں. نکال دیے، سب سودی لین دین ہے. کیا کرے، کاروبار بھی کرتے ہیں، وہاں بھی برا حال ہے. ایسے افراد ٹکراتے، ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے کہ وقت کا جنید بغدادی اور امام غزالی ہے. جب 2 مہینے کے بعد نتیجات ہے، پیسے ڈوبس ہوئے، پیسہ آپ کا ڈوب گیا. انسان کس پر بھروسہ کرے؟ یہ بھی تو مسئلے بنے ہوئے. اور دوسرا یہ اس ٹائم ڈی جی نیب کے لیے ایک شخص کا انتخاب ہو رہا ہے، شاید آج کل میں اس کا نام دیا ہے، وزیر اعظم صاحب دستخط کرنے والے ہیں. یہ ابوبکر نتو، ایک سکھ بند قادیانی، یہ اس کا داماد ہے جو اس ٹائم ڈی جی نیب بننے والا ہے. پکا قادیانی ہے، پکا رذیل اور کمینہ ہے. حکومت وقت سے وارننگ ہے، آپ میرے ساتھ دیں، خدا را اپنے ارادے سے باز آ جاؤ.
اس قادیانی کو اس پوسٹ پر مقرر نہ کرو، یہ مسلمانوں کی امانت ہے۔ یہ قادیانی بدبخت ہے، یہ اس ملک کے غدار ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کی وہ ہم سے کیا وفا کرے۔ ہم سب بیک زبان ہو کر حکومت وقت سے ہم سب کی اپیل ہے، آپ میرے ساتھ ہیں، اس شخص کو اس پوسٹ پر نہ لگایا جائے، اس قادیانی سکہ بند کو اس پوسٹ پر نہ لگایا جائے، یہ بدبخت پکا قادیانی ہے۔ اور جو پوسٹیں ہیں خدا کے لیے حکومت وقت سے، یہی ہم اپیل کر سکتے، قادیانی ہو ان پوسٹوں پر خدا کے لیے مت لگاؤ۔ یہ کوئی ملک سے وفادار نہیں ہے، یہ انگریز کے وفادار ہے، مسلمانوں کے وفادار ہے۔ اس ملک کا بیڑا غرق کر دے گا۔ آج کل میں سین ہونے والے، خدا کرے کہ حکمرانوں کو کچھ عقل آ جائے اور اس بدبخت کے مطابق فیصلہ ہو کہ ہم اس کو نہیں لگائیں گے۔ جتنی مرزائی ہے اللہ کرے سب کو ہدایت دے، یا پھر اللہ سب کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ